बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। साबिक SSP और मौजूदा DSP और पुलिस अफसरान और पुलिस एहलकारों की गिरफ़्तारी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और 4 पुलिस अफसरान और 14 एहलकारों को मनशियात फ़रोशों के साथ उनकी जो सहूलतकारी की बुनियाद पर उनको मुअत्तल कर दिया गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लाहौर की अदालत में, सेशन अदालत में एक जाली वकील पकड़ा गया जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा के उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद मुश्ताक की अदालत में फ़्रॉड के मुकदमे में वो पेश हुआ था, जहाँ वो असल वकला के हाथ चढ़ गया। अब तरीक़ाकार ये होता है, हमारे यहाँ सेक्शन 419 है पर्सोनेशन, जिसको हम कहते हैं कि एक शख्स वकील नहीं है लेकिन वो वकील बन के या वकालतनामा देता है किसी अदालत में। आप देखते हैं कि कचहरियों में जो टाउटिज़म का कंसेप्ट होता है, छोटी जो कचहरियाँ हैं, तो वहाँ ज़्यादातर जो आपको वो 5,000 10,000 वाले वकील मिलते हैं जो गेट पे खड़े होते हैं और वो आपसे पूछते हैं चलान करवाना है, क्या करवाना है, वो जाली वकील हैं। और मेजॉरिटी हमारी जो छोटी बार्स हैं वहाँ पर बड़ी तादाद में जाली वकला का एक पूरा कंसेप्ट है बदकिस्मती से। और फिर हमारे यहाँ तो जो साबिक वाइस चेयरमैन रहे पंजाब बार कौंसिल के, जो एग्जेक्टिव कमेटी के रहे, उनकी मैट्रिक की डिग्रियाँ भी जाली थी। इस हद तक ये इस शोबे में और घुसे हुए हैं और पैसा कमा रहे हैं, और वो अच्छे खासे जो प्रोफेशनल वकला से ज़्यादा पैसा कमाते हैं जो जाली वकील हैं। तो इसके पिछले 2-3 साल पहले लाहौर हाई कोर्ट के भी बड़े सख्त इसके ऊपर एक केस था और कार्रवाई की गई थी, और तमाम वकला की जो डिग्रियां हैं वो वेरीफाई करवाई गई थी, तस्दीक करवाई गई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसको देखा था। और अब बाकायदा तौर पर पंजाब बार कौंसिल में अगर किसी वकील की डिग्री जाली निकलती है, आपको शक है कि कोई वकील की डिग्री जाली है, तो आप पंजाब बार कौंसिल में या जो भी खैबर पख्तून बार है या बलूचिस्तान है या सिंध बार है, आप वहाँ जाके दरख्वास्त देते हैं तो वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, उसकी बाकायदा फ़ीस होती है और शुरू हो जाता है। अब जो कानून है वो ये कहता है कि 419 जो फ्रॉड है पर्सोनेशन, एक बंदा फ़ौजी नहीं है लेकिन वो फ़ौज की यूनिफॉर्म पहन के अपने आप को तारुफ़ करवाता है कि वो फ़ौजी है, उसके ऊपर 419 लगेगा, जिसकी कम से कम सज़ा 7 साल है। कोई पुलिस वाला नहीं है लेकिन वो पुलिस यूनिफॉर्म पहन लेता है और वो अपना तारुफ़ बतौर पुलिस अफसर या पुलिस एहलकार के करवाता है, उसकी सज़ा 7 साल है, 419 लगेगा पर्सोनेशन। अगर कोई वकील नहीं है और वकला यूनिफॉर्म, सिर्फ यूनिफॉर्म पहनना नहीं, वो अदालतों में बतौर वकील पेश हो, क्योंकि आपने देखा है कि अब तो मुख्तलिफ़ जगहों पर वकला यूनिफॉर्म में मुख्तलिफ़ आपको प्रोफेशनल लोग नज़र आते हैं, लेकिन अगर वो बतौर वकील अदालतों में पेश हुआ है तो फिर वो पर्सोनेशन का जो उसने जुर्म का इर्तिकाब किया और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो ये एक तरीक़ाकार है और ये एक सारा निज़ाम होता है। आज क्या हुआ, लाहौर की सेशन अदालत है, एडिशनल सेशन जज मोहम्मद मुश्ताक की अदालत थी, और एक जाली वकील था जुनेद सत्तार बट, मुबैना जाली, चूँकि अभी तो मुकदमा हुआ है, क्या पता कि कल कलां उसकी वेरीफाई हो जाए और तस्दीक हो जाए। अभी तक की जो ख़बर है मुबैना तौर पर वो जाली वकील थे जुनेद सत्तार बट। उनको जो बाकी वकला थे वो वहाँ पे खड़े थे, उनको शक तो था जब वो अदालत में, वो इस इंतज़ार में थे कि ये क्या बतौर वकील किसी अदालत में पेश होता है, इसका कोई वकालतनामा होता है या नहीं जाता। तो वो जैसे ही एडिशनल सेशन जज मोहम्मद मुश्ताक की अदालत में फ़्रॉड के मुकदमे में पेश हुआ, साथ ही वहाँ पर जो वकला ने फील्डिंग लगाई हुई थी उसको पकड़ लिया, और पकड़ के उसको पहले तो उन्होंने धोने के बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया। थाना इस्लामपुरा पुलिस ने 419 का मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ़्तार कर लिया है और अपनी तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। और अब उससे उसका जो जाली लाइसेंस होगा या वकालतनामे होंगे, उसकी रिकवरी के लिए जिस्मानी रिमांड होंगे और ये सिलसिला आगे चलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी कार्रवाई हुई है, और ये अली अमीन ख़ान गंडापुर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनकी जानिब से जो मनशियात फ़रोशी में और उनके सहूलतकारी में मुलव्वस हैं। आपको याद होगा कि लाहौर में बड़े बड़े अफसरान के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम आया था कि वो मनशियात फ़रोशी में, और बाकायदा तौर पर IG पंजाब ने एक तफ्तीश और इंक्वायरी करवाई थी जिसमें ये बात सामने आई थी कि 36 के करीब मुख्तलिफ़ अज़ला में पुलिस वाले या उसमें मुलव्वस थे या सहूलतकारी करते थे, और उसमें 2 लोग जेल के भी एहलकार थे जो इस सारे मामले में मुलव्वस थे।
چونکہ منشیات کے حوالے سے جو خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ بات ہوتی ہے اور بارڈر سے جو اسمگلنگ ہوتی ہے بہت دفعہ منشیات پکڑی جاتی ہے. اب یہاں پر ایس ایس پی آپریشنز کاشف ذوالفقار جو خیبر پختونخوا میں ایس ایس پی آپریشنز ہیں پشاور میں، کاشف ذوالفقار، انہوں نے مبینہ طور پر منشیات اسمگلروں سے روابط رکھنے کی پاداش میں ایس ایچ او جو تھے انقلاب، نام بھی انقلاب ہے، کام اسمگلنگ کا، کام منشیات فروشی کا یا ان کی سہولت کاری کا مبینہ طور پر، اور نام انقلاب. اور دوسرے نمبر پر ایڈیشنل ایس ایچ او ہیں اور 2 چوکی انچارج، جو چوکی کے انچارج ہوتے ہیں وہ بھی ASI لیول کے ہوتے ہیں، تو وہ اور 14 اہلکاروں کو معطل کر دیا ہے. یعنی ایک ایس ایچ او، ایک ایڈیشنل ایس ایچ او اور 2 چوکی انچارج، 4 یہ ہو گئے، اور 14 اہلکار، 4 افسران اور 14 اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا. معطل اہلکاروں کو فوری طور پر پولیس لائن حاضر کرنے کے احکامات جاری کر دیے اور انکوائری بٹھا دی گئی ہے اور کارروائی شروع کر دی گئی ہے. اگر کسی پولیس اہلکار کے خلاف اس طرح کا، بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پولیس اہلکاروں پر منشیات کا جب مقدمہ ہوتا ہے تو وہ ان کو برطرف کر دیا جاتا ہے. برطرفی کے بعد بھلے وہ عدالت سے بری ہو جاتے ہیں، بریت کے باوجود جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کو نوکری پر دوبارہ بحال نہیں کرتا اور وہ سروس ٹرائبونل اور یہ معاملہ ایسے ہی آگے سے آگے چلتا ہے اور ان کو بحال نہیں کیا جاتا. تو یہ سب سے اہم ہے کہ بعض اوقات تو پھر سروس ٹرائبونل سے اگر آرڈر آ گئے یا ہائی کورٹ سے آ گئے یا سپریم کورٹ سے آ گئے پھر تو بحال کر دیا جاتا ہے، لیکن پولیس کی کوشش ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ جی وہ عدالت سے اس وجہ سے بری ہوئے ہیں، وہ کوئی اچھے نہیں تھے، وہ کوئی منشیات سے پاک نہیں تھے، لیکن چونکہ ہماری تفتیش ایسی ہے اور چونکہ وہ پولیس والے تھے تو پولیس والوں نے پولیس والوں کی تفتیش کرنی تھی، تو تفتیش میں کئی لیکیوں نہ رہ گئے اور اس بنیاد پر ان کو کوئی ان کی بچت ہو گئی. تو اس وجہ سے وہ کہیں جی کہ وہ بری ہو گئے ہیں، چونکہ بری ہو گئے ہیں تو اب ان کو بحال کیا جائے. تو بعض اوقات بحال نہیں ہوتے، لیکن جب وہ سروس ٹرائبونل سے اپنے آرڈرز لے آتے ہیں بریت کی بنیاد پر تو وہ پھر ان کو بحال بھی کرنا پڑتا ہے اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے. کراچی میں ایک بڑا سکینڈل سامنے آیا تھا، ڈکیٹی اور اغوا برائے تاوان میں پولیس افسران ملوث نکلے تھے. اب سابق ایس ایس پی جن کو معطل کیا گیا تھا اور وہ سابق ہو گئے تھے، ایس ایس پی عمران قریشی، ڈی ایس پی عمیر طارق سمیت 8 اہلکاروں کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے ہیں عدالت کی جانب سے. کراچی میں ATC انسداد دہشت گردی عدالت نے ایس ایس پی عمران قریشی، ڈی ایس پی عمیر طارق سمیت 8 اہلکاروں کے وارنٹ جاری کر دیے. سابق ایس ایس پی، ڈی ایس پی سمیت دیگر اہلکاروں پر ڈکیٹی اور اغوا برائے تاوان کے الزام میں شہری منصور شیخ نے انسداد دہشت گردی عدالت میں درخواست دائر کر رکھی ہے. وکیل نے عدالت کو بتایا کہ مذکورہ پولیس افسران نے شہری منصور شیخ کو اغوا کر کے پرائیویٹ جگہ پر رکھا تھا. پولیس افسران اور اہلکار اغوا کے ساتھ گھر سے قیمتی سامان بھی لوٹ کر لے گئے. وکیل کا کہنا تھا کہ کراچی پولیس افسران نے محمد منصور شیخ کا گھر والوں سے تاوان بھی مانگا تھا. ہوا یہ تھا کہ یہ ایک تاجر ہے محمد منصور شیخ، اس کے گھر پر ایس ایس پی آپریشنز مبینہ طور پر جو پولیس کی FIR تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایس ایس پی آپریشنز نہیں، ایس ایس پی عمران قریشی، اس کی ایما پر DSP کی سرپرستی میں 8 اہلکاروں نے مل کر ایک چھاپہ مار کارروائی کی. پولیس والوں نے ایس ایس پی کی ایما پر یا اس کے احکامات پر DSP کی سربراہی میں، DSP موقع پر موجود تھے، 8 پولیس اہلکار تھے جنہوں نے چھاپہ مار کارروائی کی اور دوران چھاپہ مار کارروائی گھر سے جو کچھ ملا اٹھا لیا. سونا تھا، زیورات وغیرہ تھے ان کی فیملی کے، کوئی کیش پڑا تھا، جو بھی پڑا تھا وہ اٹھا لیا. وہ اٹھانے کے بعد 7 اس تاجر کو جو منصور شیخ تھے، محمد منصور شیخ، اس کو گرفتار کر لیا. اب چونکہ یہ غیر قانونی کارروائی تھی تو وہ گرفتاری نہیں تھی، وہ اغوا تھا. اغوا کر کے ان کو تھانے میں نہیں لے گئے بلکہ ان کو ایک پرائیویٹ جگہ پہ، جو پولیس والوں نے اپنی پرائیویٹ جگہ بنائی ہوئی تھی، چونکہ سب سے زیادہ اس طرح کے کیسز ہمیں کراچی میں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اغوا برائے تاوان میں. لاہور میں بھی ایک واقعہ ہم نے ابھی پچھلے دنوں ہی، جب وہ پشاور کے ایک شہری نے ایک ویڈیو پیغام دیا تھا کہ مجھے کس طریقے سے بٹھائے رکھا اور میرے گھر والوں سے پیسے مانگے. تو یہ اس طرح کی خبریں تو یہاں بھی چلتی ہیں، لیکن جو سندھ پولیس ہے اس میں تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. اب پرائیویٹ جگہ پر اس کو لے گئے اور وہاں پہنچ کے انہوں نے گھر والوں کو فون کیا کہ جی اتنے کروڑ ہمیں تاوان چاہیے، اور اس میں مبینہ طور پر جو ATM سے کئی لاکھ روپے بھی نکلوا لیے گئے
اور مزید پیسوں کے لیے کہا گیا کہ آپ 2 دن میں پیسوں کا بندوبست کر کے جمع کروائیں۔ اس نے آئی جی آفس میں درخواست دے دی، جس کے بعد پھر یہ ساری انکوائری ہوئی اور یہ سارا معاملہ سامنے آیا۔ جب انکوائری ہوئی تو پتہ چلا کہ جی وہ سارے کا سارا غیر قانونی تھا، غیر قانونی چھاپہ مار کارروائی تھی، اور اس بنیاد پر یہ سارا جو کیس ہے یہ غلط ہے اور غلط طریقے سے ان کو اغوا برائے تاوان کا مقدمہ درج ہوا۔ اب اغوا برائے تاوان ایکسٹارشن، یہ جو 365 بی ہے، یہ اگر لگ جائے تو 365 اے بی اور آگے جو اوفینسز ہیں، تو جہاں ایکسٹارشن لگ جائے، ایکسٹارشن میں وہ دہشت گردی کا جو شیڈول ہے ہمارا ضابطہ فوجداری کا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اغوا برائے تاوان میں کوئی ملوث ہوگا تو اس کے خلاف دہشت گردی عدالت میں کیس چلے گا۔ وہ عام فوجداری عدالت میں کیس نہیں چلے گا بلکہ دہشت گردی عدالت میں چلے گا۔ اب ان کے خلاف کیس ہے، عدالت میں ملزمان پیش نہیں ہوئے، عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے، اور عدالت نے درخواست پر سماعت کرتے ہوئے ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، اور عدالت نے ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا، جس میں سابق ایس ایس پی عمران قریشی ہیں، ڈی ایس پی عمیر طارق ہیں اور 8 اہلکار ہیں جن کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ پچھلے دنوں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی سربراہی میں ایک اہم اجلاس بھی ہوا تھا، جس میں رینجرز کے بھی حکام شامل تھے اور باقی جو پولیس آئی جی تھے اور باقی لوگ، اور ان کو کہا گیا تھا کہ ہر صورت پولیس میں جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو نکالا جائے، اور اب امید کرتے ہیں کہ اگر عدالتیں سارے معاملے کو دیکھیں اور تگڑے انداز میں کوئی کارروائی ہو تو تب ہی جا کے اداروں میں صفائی ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔